راحت کسی اور شے سے بھی دے سکتا تھا، زبان سے راحت مل سکتی تھی، لیکن نہیں، انگلی کا استعمال مصطفیٰ کی خوشی میں ہوا، آمد مصطفیٰ پر جشن کا اہتمام انگلی کے ذریعے ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے اب تجھے صدقہ بھی ملے گا تو اسی انگلی سے ملے گا۔ اللہ اللہ۔ اور ایک بات ذرا غور کیجئے پیارے بزرگ اور دوستو، ابو لہب باندی کو آزاد کرنے کی خوشی منایا تھا، اور وہ جو باندی کو آزاد کیا تھا نبی پیدا ہوئے اس وجہ سے آزاد نہیں کیا تھا، بھتیجا پیدا ہوا یہ سوچ کر آزاد کیا تھا، خاندان میں نور والا آیا یہ سوچ کر آزاد کیا تھا، میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، عرب میں فخر تھا کہ نبی، عرب میں فخر تھا کہ جب کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تو فخریہ طور پہ عرب والے ناز کرتے تھے، تو اس نے اپنے گھر میں بھتیجے کی خوشی منایا، تو اللہ اس کو دوزخ کے عذاب سے نجات دے رہا ہے۔ ارے جب کافر بھتیجا پیدا ہونے پر جشن منائے تو فیضیاب ہو جائے، اور امتی نبی پیدا ہو کر جشن منائے تو کیسے فیض نہیں ملے گا، کیسے صدقہ نہیں ملے گا، کیسے برکت نہیں ملے گی؟ تو مجھے کہنے دو یہ جشن میلاد ہماری نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ہماری مغفرت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کافر کو بھتیجے کا صدقہ مل سکتا ہے تو غلام کو نبی کا صدقہ کیوں نہیں مل سکتا؟ حدیث بخاری ہے۔ اب اور ایک بات سن لیجئے پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائے میرے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ابو لہب نے حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا، جشن کا اہتمام کیا بھتیجے کی آمد پر۔ اللہ اس کو فیضیاب کر رہا ہے، اللہ اس کو رحمت دے رہا ہے، راحت دے رہا ہے، نبی کی میلاد کا جشن منانے پر صدقہ دے رہا ہے۔ اور ایسے کافر کو جس کا صرف اور صرف قرآن میں کافروں میں ایک واحد کافر کا ذکر ہے، ارے جب ایسے کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ فیضیاب کر رہا ہے، رحمت سے نواز رہا ہے، تو پھر میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، جب ہم غلامان مصطفیٰ ایمان کی حالت میں، نماز کی حالت میں، جاگتی ہوئی حالت میں، ہوش و حواس کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، وضو کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ، اللہ کی غلامی کے ساتھ جب اس کے نبی کی میلاد بناتے ہیں تو رب نے دلیل بنا دیا، میرے بندو لاکھ لوگ لاکھ باتیں کہے تم ان کی باتوں کو نہ سننا، ان کی طرف متوجہ نہ ہونا، وہ تمہیں بہکانے کی باتیں کرے پریشان نہ ہونا، تم یہ جو فیضان مصطفیٰ، یہ جشن مصطفیٰ منا رہے ہو، مجھے میرے رب ہونے کی قسم جب کافر کو صدقہ مل رہا ہے تو تم غلاموں کو بڑی شان سے دیا جائے گا، بڑے انعام سے دیا جائے گا، بڑی عظمت کے ساتھ دیا جائے گا، بڑے رتبے کے ساتھ دیا جائے گا۔ قربان جائیے میرے پیارے دوستو، میرے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا اہتمام کیا تو اس کو فیضان مل گیا۔ اب اور ایک بات سن لیجئے بخاری والوں کے لیے، لوگ بولتے ہیں کچھ بھی ہو بھائی بخاری کی بات مانیں گے، پوچھے کیوں؟ بولے اس لیے کہ بخاری میں جو حدیث ہے وہ ایتھنٹک ہے، پیور ہے، صحیح ہے۔ اور میں ایک سوال کرتا ہوں، ہم پورے بزرگان دین، اولیاء اللہ، صحابہ و علماء کے چاہنے والے ہیں، اور ہم اہل سنت والوں کے پاس خواب کا بھی بڑا مقام ہے، نہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا کہ اس نے مجھے ہی دیکھا۔ قربان جائے میرے آقا کے، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، بازو والے بولتے ہیں خواب کا کوئی اعتبار نہیں، خواب کی کوئی بات نہیں، بخاری والے خصوصاً بولتے ہیں خواب کی کوئی اہمیت نہیں۔ باہر نکل کے بولے خواب کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن امام بخاری کا عقیدہ تو دیکھو،
اجی یہ جو حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، یہ حضور نے نہیں کہا کہ ابو لہب کو راحت مل رہی ہے، یہ حضور نے نہیں بتایا کہ ابو لہب کو اطمینان مل رہا ہے، یہ تو حضرت عباس بتا رہے ہیں حضور کے سامنے، بس حضور نے اتنا کہا اے عباس تم نے جو دیکھا وہ حق دیکھا ہے۔ میرے آقا فرما رہے تم نے جو حق دیکھا ہے، امام بس اتنی یہ حدیث کے اندر میرے آقا کے بس اتنے ہی الفاظ ہیں، عباس چچا تم نے جو دیکھا وہ حق دیکھا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو اب ذرا قربان جاؤ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت امام بخاری کی سنیت پر، ان کی عقیدت پر، ان کی محبت پر انہوں نے میلاد کی حدیث لائی تو نبی کے قول کو نہیں، حضرت عباس کے خواب کو دلیل بنا کر بتا دیا، ارے ہم غلاموں کے پاس نبی کا خواب تو خواب ہے، نبی کے غلام کے خواب کا بھی اعتبار ہے۔ خواب ہی تو ہے، کس کا خواب؟ غلام رسول کا خواب۔ بخاری میں آیا تو امام بخاری نے بتا دیا اللہ والوں کا خواب بھی باعث سعادت ہوتا ہے، باعث برکت ہوتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا نبی کے علم غیب کا کیا کہنا، غلام چاہے تو دوزخ کی خبر بھی لے سکتا ہے۔ اجی نبی کا کیا کہنا، ہمارے نبی جاتے جاتے آسمانوں میں شب معراج میں آسمانوں میں جاتے جاتے حضور نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ اپنی خبر میں نماز پڑھ رہے، لوگ بولے حدیث ضعیف ہے، نبیوں کی بات آئی تو ضعیف، لو آپ کے ابو لہب کی بات آئی اب تو مان لو، وہ بھی بخاری میں آئی۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اگر کوئی انکار کرے، حقیقت میں اگر قرآن اور حدیث کو سمجھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ذلیل و رسوا کر دیتا ہے کہ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، وہ انسان نہ خدا کا رہتا ہے نہ خدا کی رحمت کا رہتا ہے، وہ صرف دوزخ اور عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اب ایک بات اور، کیونکہ سلطان نگر کے پاس پیارے ٹین ایج کے نوجوان مجھے دکھ رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ایک پیاری عقیدت کی بات، یہ جو جشن میلاد ہم منا رہے ہیں، حقیقت میں یہ جشن میلاد منانا اللہ کی سنت ہے۔ یہ جشن میلاد پر اہتمام کرنا، اگرچہ کہ یہ بات میں نے دیگر مقامات پر بیان کی ہے، لیکن صرف اور صرف سلطان نگر کے پیارے نوجوانوں کے لیے اور بیچ میں بیٹھے ہوئے بھائیوں کے لیے۔ آپ بیچ میں نکو دیکھو، میں کچھ دیکھو آپ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، میلاد کا اہتمام کرنا اللہ کی سنت، اور جشن میلاد کے اہتمام پر اعتراض کرنا شیطان کا طریقہ۔ پیارے دوستو دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسے اہتمام فرمایا۔ حضرت عبد المطلب میرے آقا کی ولادت شریفہ کے وقت کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں ٹہل رہے تھے، سیرت حلبیہ میں آیا کہ وہ طواف کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، آقا نامدار کی جب ولادت باسعادت حجرہ آمنہ میں ہوئی، باندی دوڑتے 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 حضرت عبد المطلب کے پاس آئی جو کعبے کے پاس تھے، ان سے کہنے لگے اے عبد المطلب تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر رحمت والا آ گیا ہے، نور والا آ گیا ہے، نبیوں کا سردار آ گیا ہے، آمنہ کا لال آ گیا ہے، عبداللہ کا دلار آ گیا ہے، تمہارا دلبر آ گیا ہے، اللہ رب العزت کا حبیب آ گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا اللہ کا نبی آ گیا ہے، نور والا آ گیا ہے، کفرستان کو اسلامستان میں بدلنے والا آ گیا ہے، یہود و نصارہ کو منہ توڑ جواب دینے والا آ گیا ہے، بت خانے کو خدا خانہ بنانے والا آ گیا
ہے، کفرستان کو مٹا کر کلمہ وحدت و رسالت کا چرچا کرنے والا آ گیا ہے۔ جیسے ہی سنا میں کعبے کی طرف پلٹا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کروں، تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ مجھ سے پہلے کعبہ مصطفیٰ کے گھر کی طرف سجدہ کر رہا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، آپ مجھے بتائیں کعبہ کس کا نام ہے بھائی؟ پتھر کا نام ہے جی۔ تھوڑا مجھے میرے انداز میں تشریح کرنے دیجئے۔ پتھر کے گھر ہے، پتھر کی تعمیر کا نام کعبہ ہے، یہ الگ بات ہے اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا، پتھر کا بنا ہوا ہے۔ اور پتھر کوئی انسان کا نام نہیں ہے، اور خاص طور پہ کسی سنی کا نام نہیں ہے۔ عقیدت میں جھک گیا ہوں گا، پتھر تو پتھر ہے۔ جن اور فرشتے کا نام بھی نہیں ہے کہ محبت میں جھک گیا ہوگا۔ پتھر جھکتا نہیں، اپنی اصلی حالت میں کھڑا رہتا ہے۔ ہماری 7 پیڑھی گزر گئی، جو پتھر جہاں ٹھہرا تھا پہاڑ ابھی تک وہیں ٹھہرا ہوا ہے۔ ہم برما لگائے تو ٹوٹتا ہے، اپنی طرف سے کبھی نہیں پھوٹتا، جھکتا بھی نہیں، گرتا بھی نہیں، آتا بھی نہیں، جاتا بھی نہیں۔ پتھر اس کا نام ہے جو اپنی طرح اپنی جگہ ساکت ہو کر کھڑا ہو جائے، ہلنے بھی نہ پائے۔ بڑی بڑی تیز ہوائیں آتی ہے لیکن اس کو نہیں ہلا پاتی۔ لیکن آج کعبہ جھک رہا ہے۔ پیارے دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے، اگر کوئی سلطان نگر میں اب آ جائے اور آ کر آپ سے پوچھے، یا تو روزانہ اندھیرا ہوا کرتا تھا، یہاں پر کوئی کھڑا نہیں رہتا تھا، کوئی بیٹھتا نہیں تھا، یہ ہوٹلیں بند ہو جاتی تھی، یہ دکانیں بند ہو جاتی تھی، راہگیر یہاں سے گزرتے تھے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا مجموعہ ہزاروں کی تعداد میں، ایک مولانا بڑی زوردار آواز میں یہاں پہ تقریر کر رہے ہیں، یہ لائٹنگ بھی لگی ہوئی ہے، سارا مجموعہ جاگتا کھڑا ہوا ہے۔ بعد اسے آواز دیں گے یہ جشن میلاد ہو رہا ہے۔ مطلب کیا؟ روزانہ جہاں اندھیرا تھا آج وہاں ماحول بدل گیا، لائٹ ہو گئی۔ روزانہ جہاں لوگ چل کے گزرا کرتے تھے آج وہاں ماحول بدل گیا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں روزانہ دکانوں پہ کاروبار و تجارت ہوتا تھا یا دکانیں بند ہو جاتی تھی، آج ان دکانوں کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کاروبار و تجارت سب بند ہو چکی ہے۔ یہ ماحول بدل گیا ہے، یہ حالات بدل گئے ہیں۔ پوچھے یہ حالات کیوں بدلے ہیں؟ بولے یہ حالات کے بدلنے کا نام جشن میلاد النبی ہے، یہ ماحول کے بدلنے کا نام جشن میلاد النبی ہے، یہ کیفیت کے بدلنے کا نام جشن میلاد ہے، یہ لائٹنگ کے لگنے کا نام میلاد جشن ہے، یہ علماء کے آنے کا نام جشن ہے، یہ مشائخین کے بیٹھنے کا نام جشن ہے، یہ تقاریر کا نام جشن ہے۔ جب ہماری حالت بدل گئی تو ہم نے اس کا نام جشن میلاد النبی دے دیا۔ تو ہم نے پوچھا اے اللہ، جو کعبے کو حضرت آدم سے لے کر پیارے مصطفیٰ تک سارے نبی کھڑا کرتے آ رہے تھے، جماتے آ رہے تھے، بناتے آ رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، وہ کھڑا کا کھڑا تھا۔ آدم پیدا ہوئے وہ کبھی نہیں جھکا، وہ نوح پیدا ہوئے وہ نہیں جھکا، موسیٰ پیدا ہوئے وہ نہیں جھکا، عیسیٰ پیدا ہوئے وہ نہیں جھکا، یحییٰ پیدا ہوئے وہ نہیں جھکا، زکریا پیدا ہوئے وہ نہیں جھکا۔ آج محمد پیدا ہوئے تو وہ جھک کیوں رہا ہے؟ حالت بدل کیوں رہی ہے؟ تو مولا نے جواب دیا تمہارے ماحول کے بدلنے کا نام جشن میلاد ہے، تو میری قدرت کے بدلنے کا نام بھی جشن میلاد النبی ہے۔ میں نے پتھر کو جھکا دیا تاکہ دلیل بن جائے کہ جشن میلاد کا اہتمام ہو رہا ہے۔ میلاد کا اہتمام کرنا خدا کی سنت ہے۔ یہ ماحول اور کیفیت کو بدل، بعض لوگ بولے روڈ کئی کو بند کر رہا میاں میلاد منانے، ماحول کو بدلنا چاہیے۔ پرمیشن نہیں ملا تو ہائی کورٹ سے نکالنا چاہیے، وہ ہائی کورٹ کو جانے کا نام جشن میلاد ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، ہم جو کر رہے ہیں کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر یہ خدا کی سنت ہے۔ اور کیا پیاری سنت ہے، دیکھو قربان جاؤ،
حقیقت میں خدا والے تو ہم ہیں. ٹوپی نبی کی سنت، داڑھی نبی کی سنت، مسواک نبی کی سنت، اسلامی لباس نبی کی سنت، جوتا اور پاتابہ نبی کی سنت. پیارے دوستو، مسجد کو جانا نبی کی سنت، سنت نفل وتر کا اہتمام کرنا نبی کی سنت، اور جشن میلاد کا اہتمام کرنا خدا کی سنت ہے. اس لیے ہم خدا والے ہیں، خدا کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب ذرا آئیے میں پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو میرے پیارے آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہم کو دعا کا طریقہ سکھایا، حضور نے اللہم افتح لی ابواب رحمتک نہیں سنکائی، بلکہ حضور نے سکھایا اے میرے غلامو، جب تم مسجد میں جاؤ تو یوں پڑھو بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ میں تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے نذرانے بھیجتا ہوا داخل ہو رہا ہوں، اور دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ یہ رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. بولے ہم مسجد کے اندر ہی بند کرنا چاہ رہے ہیں سلام کو، ابھی نو باہر سے پڑھ کے آئے تو کیسا؟ اس لیے کیا کرے، حکمت کے ساتھ پتھر پہ آدھی دعا لکھ دیے. ان کو معلوم تھا یہ سنی اتنے کاروبار والے، اتنے تجارت والے ہیں، ان کو کبھی بخاری کھولنے کا موقع ملتا نہیں، یہ بخاری کھول کے دیکھتے نہیں، اپنا کام اپن کر کے نکل گئے. مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ذرا مجھے بتائیے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کا نذرانہ بھیجتے ہوئے اللہ سے دعا کرائی جا رہی ہے، دعا کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے ذریعے سے مسجد میں آنے کے آداب بھی سکھائے، اور غلاموں کو یہ بھی بتا دیا اے میرے غلاموں، تمہاری کوئی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، کوئی ذکر اس وقت تک قبول نہیں ہوتا، اللہ کا نام بھی تم لو تو اس وقت تک مقبول نہیں ہوتا جب تک کہ تم خدا کے نام سے پہلے اپنے نبی پر سلام نہیں بھیج لیتے، اپنے نبی پر درود نہیں بھیج لیتے. تو اسی لیے سنیوں نے بھی بنا لیا، آپ پوچھے سلام پڑھنا فرض ہے، میں بولوں گا نہیں ہے. آپ پوچھے واجب ہے، میں بولوں گا نہیں ہے. آپ پوچھے نفل ہے، میں بولوں گا نہیں ہے. پھر پوچھے سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ہم نے دیکھا کہ جب مسجد میں داخل ہونے کی دعا سلام نبی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، تو ہم نے بھی 8 دن میں ایک مرتبہ سلام پڑھنا دستور بنا لیا، تاکہ اس سلام کی برکت سے جمعہ کے درمیان کی ساری عبادت قبول ہو جائے. اس کی برکت سے دعا بھی قبول ہوتی ہے، عبادت بھی قبول ہوتی ہے، اور غلامی بھی قبول ہوتی ہے. ایک آخری بات، ٹائم ہو گیا ہے، ابھی ہماری عشاء ہوئی. آخری بات، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. کہاں کی حدیث ہے؟ صحیح مسلم کی. کیا ہے؟ آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار فاطمہ کے لال امام حسن و حسین کے نانا جان ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ حَجَرَ بِمَکَّةَ کَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا بے شک میں ان پتھروں کو، کس کو ذرا بولیے، پتھروں کو، بے شک میں ان پتھروں کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہوں جو پتھر میرے پیدا ہونے سے پہلے میری ماں جب مکے کے گلیوں سے گزرا کرتی تھی تو وہ مجھ پر صلاۃ و سلام کے نذرانے بھیجا کرتی تھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اِنَّ حَجَرَ بِمَکَّةَ، مکے کے پتھروں کو میں اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہوں. کانا یسلم علیہ، وہ مجھ پر سلام بھیجا کرتے تھے. کب؟
قبل ان ابعثا، جب ابھی میں پیدا نہیں ہوا تھا، میری پیدائش سے پہلے وہ مجھ پہ سلام بھیجا کرتے تھے، تو میں اپنی ماں کے بطن مبارکہ میں تھا تو ان کے سلاموں کو سنتا تھا۔ کن کا سلام؟ وہ بے زبان پتھر کا سلام، جو زبان والے تو نہیں تھے مگر اللہ نے ان کو سلام پڑھنے کی جو صلاحیت دی تھی، وہ اپنی صلاحیتوں سے سلام پڑھتے تھے، تو میں ان کے سلام کو سنتا تھا۔ کہاں پر؟ ماں کے گود میں، ماں کے پیٹ میں رہ کر۔ مجھے کہنے دو، ہماری دو خبریں ہیں، ایک ہماری ماں کا پیٹ تھا جو خبر تھی اور ہم اس میں زندہ تھے، دوسرا زمین والی خبر ہوتی ہے، ہم اس میں زندہ رہتے ہیں۔ تو نبی نے بتا دیا، غلاموں، جب میں ماں کے پیٹ میں رہ کے تمہارا سلام، پتھروں کا سلام سن سکتا ہوں، اور مدینے کی مزار میں رہ کے غلاموں کا سلام سن لوں، تو کیا تعجب کی بات ہے؟ کیا تعجب کی بات ہے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ میرا نبی سلام سن سکتا ہے، اللہ نے اسے وہ پاور دیا ہے۔ میرے نبی پاک رحمت للعالمین پتھروں کا سلام سنتے ہیں۔ صحیح مسلم کی اور ایک حدیث سن لیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قربان جائیے علی مشیر خدا مولا کائنات کی شان و عظمت پر، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار کے ساتھ ان کے گھوڑے پر بیٹھ کر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ میں آقا کے جسم اقدس سے، ان کی پشت مبارکہ سے میرا جسم لپکا ہوا تھا۔ میں اس دن اپنے آپ کو بڑا سعادت والا محسوس کر رہا تھا، لیکن میں حضور کی صحبت کی برکت سے میری سماعت کا یہ عالم ہو گیا تھا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت علی فرماتے ہیں حضور کی سواری جس دریاؤں سے گزرتی، جس پہاڑوں سے گزرتی، جن جھاڑوں کے سامنے سے گزرتی، جس زمین کے ذرات سے گزرتی، وہاں کا دریا کا خطرہ خطرہ، جھاڑ کا پتا پتا، پہاڑ کا پتھر پتھر، زمین کا ذرہ ذرہ ایک ہی آواز دے رہا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو حضرت علی نے بتا دیا، نبی کی صحبت میں تھا تو پتھروں کا سلام غلام سن رہا ہے، اور اگر نبی خود غلاموں کا سلام سن لے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ اسی لیے رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے ہمارے نبی کی خاطر نبی کے ذکر کو بلند کیا۔ ذکر بلند کرنے میں یہ بات نہیں تھی کہ میں بندوں کو خوش کرنے کے لیے ذکر ان کا بلند کر رہا ہوں، یا انبیاء کو خوش کرنے کے لیے، یا ان کا مقام بڑھانے کے لیے، نہیں۔ وہ تو اتنے بڑے مقام والے ہیں، اتنے بڑے رتبے والے ہیں، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے میں نے ان کی خاطر، ان کو خوش کرنے کے خاطر میں نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ تو قربان جائیے دوستو، اب جس ذات کا ذکر اللہ بلند کر رہا ہو، اس کا ذکر اگر کوئی بندہ کم کرنے کی کوشش کرے، خدا کی قسم تم قیامت تک لٹک جاؤ، امریکہ میں کھٹکے مار لو، لٹک جاؤ، مگر پھر جب کبھی بھی یہ سلطان نگر میں اجتماع ہوگا تو غلاموں کو بھرا کا بھرا دیکھو گے، جہاں کہیں بھی ہوگا غلام نظر ہی نظر آتے چلے جائیں گے۔ تو رب نے بتا دیا جب نبی کا ذکر باقی رہے گا تو ذکر کرنے والے غلام بھی باقی رہیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے حبیب احمد مجتبی، دین مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اس گمشدہ کا سلام لو، اے حبیب احمد مجتبی، دین مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اس گمشدہ کا سلام لو۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے آقا پیارے آقا، میں طلب
تیرے کرم سے ہے آشنا، جو تیرے کرم سے ہے آشنا، اسی آشنا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اس گمشدہ کا سلام لو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا پیارے آقا، سبھی اولیاء کی بلند سے ہے قدم پہ جن کے جھکے ہوئے، سبھی اولیاء کی بلند سر ہے قدم پہ جن کے جھکے ہوئے، اسی پیارے غوث کا واسطہ، اسی پیارے غوث کا واسطہ، کہ ہر ایک گدا کا سلام لو اے حبیب احمد، میری حاضری ہو مدینہ، دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اس گمشدہ کا سلام لو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا پیارے آقا، میری حاضری ہو مدینے میں، ملے لطف مجھ کو بھی جینے میں، ہم سب کی حاضری ہو مدینے میں، ملے لطف ہم سو بھی جینے میں، تیرا نور ہو سب کے سینے میں، تیرا نور ہو سب کے سینے میں، میری اس دعا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اس گمشدہ کا سلام لو۔ الفاتحہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم
اے پاک پروردگار عالم مولا تیرے فضل سے کرم سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک کے صدقے و طفیل سے اے اللہ تیرے بندے تیرے حبیب کے غلام یہاں جمع ہوئے ہیں، مولا ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس محفل کی برکت سے ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مصیبتوں پریشانیوں رنج و الم آفات اور بلیات کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک متقی پرہیزگار عابد اور زاہد بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو نمازی روزے دار قاری قرآن اور رمضان کے روزے رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے مصطفیٰ کا واسطہ مولا اس محلے سلطان نگر پر رحمت و انوار کا نزول فرما۔ اے اللہ صحیح العقیدہ اس ملت کی اسلام کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ بدعقیدگی کو اس محلے سے دور فرما دے، بے دینی اور گمراہی کو دور فرما دے۔ اے اللہ متقی پرہیزگار عابد و زاہد سب مسلمانوں کو بنا دے۔ اے اللہ یہاں کے رہنے والے ہر بھائی کو نمازی متقی پرہیزگار بنا اور ساتھ میں عشق مصطفیٰ بھی عطا فرما، تعظیم نبی بھی عطا فرما، ادب و احترام بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہر بے ادبی اور ہر گندگی سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما لے۔ مولا جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں تجھے تیرے مصطفیٰ کا واسطہ، میلاد پاک کا واسطہ اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے، ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، پھر سے ان کو داعی اسلام بنا دے، پھر سے ان کو داعی اسلام بنا دے، پھر سے ان کو داعی عشق و محبت بنا دے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ مولا ہم نے جتنے بھی گناہ کیے مولا معاف فرما۔ اے اللہ اس علاقے میں جتنی بھی بیٹیاں بیٹھی ہیں مولا ان کی شادیوں کے انتظامات فرما دے۔ اے اللہ جتنے بزرگ ہیں ان کی عمری دراز کر دے، جتنے جوان ہیں ان کو کاروبار و تجارت نصیب فرما، ان کو صحت اور عمر نصیب فرما، بلاؤں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں کے علاقے میں جتنے بھی لوگ کاروبار و تجارت کر رہے ہیں سب کے کاروبار و تجارت ملازمت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرما، سب کو صحت عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ سب کو تیری بندگی تیرے نبی کی غلامی عطا فرما۔ اے اللہ سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اور سب کو میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ سرکار کے شفاعت پا کر حضور کے غلاموں میں ہم سب کو جنت میں جانے والا بنا دے، ہم سب کو جنت میں جانے والا بنا دے، جنت میں دسترخوان مصطفیٰ پہ ہم کو جگہ نصیب فرما دے، دسترخوان مصطفیٰ پر ہم کو جگہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے ہم کو بچا، دوزخ کے عذاب سے بچا، خبر کے عذاب سے بچا، محشر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہر گندگی ہر ذلت ہر رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اس دعا کو تاجدار کرم کے صدقے میں قبول فرما، سارے نبیوں کے امام کے صدقے میں قبول فرما، جد الحسنی والحسین کے صدقے میں قبول فرما۔ اے اللہ فاطمہ و علی کے بابا جان کے صدقے میں قبول فرما۔ اے اللہ ابو بکر و عمر عثمان و علی کے داتا کے صدقے میں قبول فرما، سارے نبیوں کے سردار کے صدقے میں قبول فرما، مالک و مختار نبی کے صدقے میں قبول فرما، تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین ائمہ مجتہدین کے صدقے میں قبول فرما، امام اعظم امام شافعی امام مالک و حنبل کے صدقے میں قبول فرما۔ اے اللہ غوث اعظم حضرت غریب نواز اور یوسف شریف بابا کے طفیل قبول اور منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔